صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، بالخصوص حاجی سید شبیر حسین باپو صاحب قبلہ اور دیگر بزم پاک میں حاضر حجاج کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مقدس آیت ربانی کو حصول برکت کی نیت سے پیش کیا ہے۔ کچھ باتیں عرض و معروض کرنے کی غرض رکھتا ہوں۔ پر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دلال جناب احمدی مجتبی محمد عرب مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھومیں اور پڑھیں، اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھومیں اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم محمدین وعلی آل محمدین معدن الجود والکرم بمبیل الحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ابھی اسلامی چاند، اسلامی تاریخ 22 جمادی الاخری جس کو نسبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ خیرات پیش کرنے کی غرض سے کھڑا ہوا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ تھا۔
اور آپ کا جو لقب ہے وہ ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اور ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی رسول اللہ کا سچا امتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ ہر حال میں، ہر صورت میں، چاہے پرستھتی کیسی بھی ہو جائے، مگر وہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا رہے گا۔ اور ہر کلمہ پڑھنے والے پر رسول اللہ کا کلمہ جس کسی نے بھی پڑھا ہے اس پر واجب نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کریں۔ اگر رسول کی محبت ہی نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا۔ تو ہر امتی مصطفیٰ سے محبت کرے، مگر اس میں کمال نہیں۔ کمال تو تب ہے کہ جس کی محبت اللہ نے فرض قرار دی ہے، وہ محبت والا یوں کہے کہ میں فلاں امتی سے محبت کرتا ہوں۔ ایک نامور ٹیچر ہو، نامور شکشک ہو، نامور پروفیسر ہو، تو اس کے ہاتھ نیچے تعلیم لینے والا، تربیت پانے والا ہر شاگرد یہ کہے گا کہ یہ میرا استاد ہے، یہ میرا ٹیچر ہے، میں نے اس کے پاس تعلیم حاصل لی ہے۔ مگر یہی نامور ٹیچر یوں کہہ دے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، تو دنیا کے سارے شاگردوں کی، دنیا کے سارے طالب علم کی نظر اس انسان پر پڑے گی کہ ایک شکشک خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ تو امتیوں میں سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر قربان جاؤں حضرت ابو بکر کی ذات پاک پر امام الانبیاء یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، خود امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد نبوی، وہ مسجد جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے
رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ایک ٹکڑے کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھا ہے، وہ مسجد نبوی جہاں آپ ایک بار سجدہ کر دو اللہ تمہیں 50,000 سجدے کرنے کا ثواب عطا کرے۔ وہ مسجد نبوی جتنے بھی دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہیں تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، دل میں یہ امید رکھتے ہیں کہ کبھی ہمیں مصطفیٰ بلائے اور ہمیں بھی وہ سنہری جالیوں کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ مسجد نبوی جہاں امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت امامت فرمائے، فجر کی نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آج کسی بیمار کی خبر لے کر آیا ہو؟ الحق۔ میں اگر آپ سے پوچھوں فجر کی نماز کے بعد کہ کون خبر لے کے آیا، کسی بیمار کی عیادت کر کے کون آیا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ باپو جو خبر تو تھوا دو۔ مگر جب رسول اللہ نے سوال کیا ہے تو کوئی تو ہوگا۔ سب نے اپنی گردنوں کو جھکائی۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں خبر دے کے آیا ہوں۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو کسی مسکین کو روٹی کھلا کے آیا ہو؟ سب خاموش۔ ابو بکر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب فجر کی نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھا تھا تو ایک مسکین میرے دروازے پر آیا تھا، میں اسے روٹی کھلا کر آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آج روزہ رکھ کے آیا؟ سب خاموش۔ ابو بکر دھیرے سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ روزہ رکھ کر میں آیا ہوں۔ اس وقت امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر مبارک ہو، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور مجھے یہ خبر سنا کر گئے ہیں کہ ابو بکر جس وقت جنت میں جانے کا ارادہ فرمائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی جنت کے داروگاہ کو حکم دے گا کہ اے جنت کے داروگاہ آج جنت کے 8 دروازوں کو کھول دو، میرا ابو بکر جہاں سے مرضی آئے اس دروازے سے جنت میں چلا جائے۔ اندازہ تو لگائے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ذات بابرکات، رسول سے ایسا عشق، رسول سے ایسی محبت، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات
کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ ایک وصیت فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ ہوں مکے میں جب مصطفیٰ نکلے تو ان کے ساتھ میں ہی چلا ہوں، بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ میں ہی تھا، احد میں مصطفیٰ کے ساتھ میں ہی تھا، مکے کے گلیوں میں، مکے کے جنگل میں، مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کی وادیوں میں، حجر میں دیکھو، سفر میں دیکھو، ہجرت میں دیکھو، ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو آپ وصیت کرتے ہیں کہ اب میری بھی یہ تمنا ہے کہ جہاں رسول اللہ کا روضہ ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں مجھے بھی سونا نصیب ہو جائے، مجھے بھی گنبد خضرا کا سایہ نصیب ہو جائے، تو میں یہ جانوں، میں یہ سمجھوں کہ رب نے مجھے دنیا ہی میں جنت عطا فرما دی۔ تو میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، نماز جنازہ ہو جائے، اس کے بعد میرے جنازے کو مصطفیٰ کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور دروازوں کو بند کر دینا اور پھر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا محبوب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم سے ان کی روح نکل گئی، وصیت کے مطابق غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ بھی ہوا اور کنڈلی کو لگا کر، شکل کو لگا کر جنازے کو سامنے رکھ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ۔ علی بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے بعد حضرت ابو بکر کی وصیت کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، خود بخود دروازے تو کھل ہی جاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا محبوب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، رسول اللہ کے مزار سے یہ آواز آتی ہے، اس محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ یہ قبر میں آرام کرنے والا اللہ کا رسول بھی ابو بکر سے ملنا چاہتا ہے، ابو بکر سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ تربت مصطفیٰ سے جواب آیا، رسول اللہ کی قبر سے یہ جواب آیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر کا عشق کیسا ہوگا، جو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے اتنی بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات بڑی عظیم ذات پاک ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جنتی انسان میں 350 نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان 350 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی میرے اندر ہے؟ تو اس وقت امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، ان 350 میں سے 350 تیرے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ جو رسول سے عشق رکھتا ہے، رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ جیسا کہ ماشاءاللہ ٹنڈا کی جامع مسجد میں کچھ سخی ہیں جو ہر جمعہ کو